بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ ہمارا آج کا موضوع خاص باطنی حج پر ہے، جسے حج طریقت بھی کہا جاتا ہے، اور ہم آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ باطنی حج کیا ہے اور ایک طالب کیسے باطنی حج ادا کر سکتا ہے۔ دیکھیں سامعین، عوام الناس میں حج شریعت کا چرچا تو اکثر سننے کو ملتا ہے۔ علماء ظاہر اس کی فضیلت اور فرضیت کے بارے میں اکثر بحث کرتے رہتے ہیں، مگر حج طریقت کا چرچا اور علم فقط صوفیاء کے ہاں ملتا ہے، اور کچھ لوگ یہ گمان رکھتے ہیں کہ صوفیاء کرام حج شریعت کی مخالفت کرتے ہیں اور حج شریعت نہیں کرتے۔ دیکھیں، ایسے الزامات میں قطعاً صداقت نہیں۔ صوفیاء کرام حج شریعت کا انکار نہیں کرتے، بلکہ جو حج کے نام پر وہاں لوگ سیر کرنے جاتے ہیں ان کو اصل آئینہ دکھاتے ہیں۔ سلطان صاحب فرماتے ہیں نا کہ اندر جے کر صاف نہ ہوئے ول حج بھی سیر سپاٹے ہو۔ ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی کا ایک جاننے والا حج پر گیا تو آپ نے ان سے چند سوالات کیے۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تو حج پر گیا ہے، جب تو نے احرام باندھنے کے لیے کپڑے اتارے تھے تو کیا تو نے صفات بشریہ کو بھی اپنے آپ سے جدا کیا تھا؟ پھر پوچھا کہ جب تو میدان عرفات میں مقیم ہوا تو کیا تجھ کو مکاشفہ بھی ہوا تھا؟ اور پھر اس سے پوچھا کہ جب تو نے طواف کعبہ کیا تو کیا تجھے کعبے والے کا بھی دیدار نصیب ہوا تھا؟ یعنی تم نے اپنی آنکھوں سے جمال حق کا دیدار کیا؟ اسی طرح پھر پوچھا کہ جب تو نے سنگریزے پھینکے تو کیا اس وقت تو نے ہوا و ہوس کی قدورتوں کو بھی پھینکا تھا یا نہیں؟ دیکھیں، اس شخص نے آپ رحمت اللہ علیہ کے ہر سوال کا جواب نفی میں دیا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ تو نے حج کے آداب اور شرائط کو حج کے وقت پورا نہیں کیا، اس لیے تیرا یہ حج نہیں ہوا۔ اب باتیں ہیں طریقت کے حج کی طرف، یعنی باطنی حج۔ دیکھیں، جو ظاہری حج ہے اس کا مرکز خانہ کعبہ شریف ہے، اور باطنی حج کا مرکز انسان کا قلب ہے۔ حضور سلطان العارفین میرے مرشد کریم حضرت سخی سلطان باہو فرماتے ہیں کہ ظاہری حج کا تعلق ثواب سے ہے اور باطنی حج کا تعلق خود ذات حق سے ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ حاجی بھی دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ظاہر کے حاجی جو ظاہری طور پر حج کے لیے جاتے ہیں اور انہیں حاجی الحرم کہا جاتا ہے، جبکہ دوسرے باطن کے حاجی ہیں، انہیں حاجی الکرم کہا جاتا ہے۔ ظاہر کے حاجی میدان عرفات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور باطن کے حاجی وحدانیت مع اللہ ذات میں غرق رہتے ہیں۔ حضور سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ یاد رکھ کے اے انسان، ظاہری کعبہ وہ ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آب و گل سے تعمیر کیا، اور باطنی کعبہ وہ ہے جسے رب جلیل نے خود پیدا کیا اور جسے قلب کہتے ہیں۔ دیکھیں سامعین، ظاہری حج ادا کرنے کے لیے سفید چادر کا آرام باندھا جاتا ہے، مگر باطنی حج میں سفید چادر کا آرام نہیں بلکہ روح قدسی کا آرام باندھا جاتا ہے، اور پھر یہی روح قدسی قلب کے آس پاس چکر لگاتی ہے اور یہ آواز لگاتی ہے کہ اللہم لبیک اللہم لبیک، اور ہر لبیک کے بعد یہی روح قدسی اللہ تعالیٰ سے جواب پاتی ہے، اور ہر لبیک کے بعد یہی روح قدسی اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوتی ہے، اور یہی اللہ کا گھر قلب اللہ کی تجلیات کا مرکز بن جاتا ہے، اور کائنات کے 18,000 عالم کی مخلوق کو اس باطنی حج کرنے والے پر رشک آتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ طریقت کے حج کو کیسے ادا کریں اور اس کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیں سامعین،
زہری حج کی فرضیت سے قبل خانہ کعبہ بتوں سے بھرا ہوا تھا، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ میرے گھر کو ان بتوں سے خالی کیا جائے۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ تمام بت نصیت و نابود کر دیے۔ جب تمام بت ختم ہو گئے پھر جا کر خانہ کعبہ میں حج ادا ہونے لگی۔ اسی طرح طریقت کا حج یعنی باطنی حج ادا کرنے کے لیے ہمیں بھی اپنا قلب بتوں سے خالی کرنا پڑے گا، کیونکہ اس وقت کے خانہ کعبہ سے زیادہ اس وقت ہمارے دل میں بت ہیں۔ یہاں شرک کے بت ہیں، لالچ کے بت ہیں، ہرس کے بت ہیں، مال و اولاد کے بت ہیں، دنیا کی محبت کے بت ہیں، غفلت کے بت ہیں، الغرض یہاں بت ہی بت ہیں۔ اب یہ بت کیسے توڑے جائیں؟ دیکھیں سامعین، یہ بت ورد، وظائف، چلوں وغیرہ سے ٹوٹنے والے نہیں ہیں، اور ان بتوں کو توڑنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے مرشد کامل اکمل جامعہ نور الہدیٰ تک رسائی حاصل کرنی ہوگی۔ میں نے کیا کہا؟ صرف مرشد نہیں بلکہ ساتھ کہا ہے کامل اکمل جامعہ نور الہدیٰ۔ جب ایسے مرشد تک آپ کی رسائی ہوگی تو وہ آپ کے قلم میں تلقین اور اسم الذات منتقل کرے گا، اور ساتھ دیگر مخصوص اسم بھی، اور اس کا طریقہ کچھ اس طرح ہے کہ اسی اسم الذات کے ذریعے ذات حق تعالیٰ کا جلوہ دیکھنے کے لیے کعبہ باطن کو ما سوا اللہ سے طہارت دی جائے گی، پھر روح قدسی کے نور سے آرام باندھا جائے گا، اور پھر قلب کے کعبہ میں آپ کو داخل کیا جائے گا، اور پھر اسم اللہ کے دائمی ذکر کے ساتھ طواف قدوم کیا جائے گا، اور عرفات قلب جو کہ مناجات کا مقام ہے، اس میں اسم الذات کے تیسرے اسم ہو اور چوتھے اسم حق کے ذکر کے ساتھ وقوف کیا جائے گا، اور پھر یہ باطنی مزدلفہ میں آئے گا، اور پھر اللہ کے پانچویں اسم حیو اور چھٹے اسم قیوم کو ذکر میں جمع کیا جائے گا، اور پھر یہی ذکر مقام سرا میں آئے گا جو اندر کے حرمین کے درمیان ہے، اور اس کے مابین وہ وقوف کرے گا، اور پھر اس کے ساتھ اللہ کے اسم قہار کے دائمی ذکر سے منا یعنی مقام سرا میں نفس مطمئنہ کی قربانی کر کے یہ اسم فنا کا باعث اور کفر کا حجاب کھولنے والا بن جائے گا، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کفر اور ایمان عرش سے آگے کے دو مقامات ہیں، اور یہ دونوں مقامات بندے اور اس کے رب کے درمیان حجاب ہیں، اور دونوں میں سے ایک کا رنگ سیاہ اور دوسرے کا سفید ہے۔ دیکھیں سامعین، نفس کی قربانی کے بعد آگے آتا ہے مقام حلق، یعنی طالب یہاں اسم اللہ کے ہو کے ذکر سے روح قدسی کا صفات بشریت سے حلق کرے، یعنی ان سے نجات حاصل کرے گا وہ، اور پھر اسم اللہ کے ذکر سے حرم سرا میں داخل ہو جائے گا، اور اعتکاف کرنے والوں کا وہ دیدار کرے گا، اور پھر طالب اسم اللہ ذات کو ساتھ ملا کر اللہ کے 10ویں اسم کے ذکر سے مقام قرب اور انیست میں اعتکاف کرے، اور بلا کیف و تشبیہ پاک و بے نیاز اور بلند شان والے رب کے جمال کا دیدار کرے، اور پھر سلطان الاذکار کے اسم کے دائمی ذکر سے 7 طواف وہ کرے۔ کتنے طواف؟ 7۔ اور طواف کرنے کے بعد کلمہ طیب کے ذکر سے پیالے میں بدست قدرت وہ پاکیزہ شراب پیے جو اسے اندر سے مہیا کی جائے گی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ان کا رب انہیں پاکیزہ شراب پلائے گا۔ دیکھیں سامعین، پھر یہاں چہرہ حق تعالیٰ سے نقاب اٹھ جاتا ہے، اور کسی بھی قسم کی تشبیہ سے پاک ذات یعنی اللہ تعالیٰ کو طالب اسی کے نور سے دیکھتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے عین مطابق ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی کے قلب پر اس کا خیال گزرا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ بغیر حروف اور آواز کے واسطے کے اللہ تعالیٰ سے وہ کلام کرتا ہے،
اور کسی بشر کے قلب پر ان کیفیات کا خیال نہ گزرنے سے مراد اللہ تعالیٰ کا دیدار اور اس سے خطاب کا ذوق ہے، اور یہاں پہنچ کر طالب ہر وقت حج طریقت میں مست رہتا ہے، کیونکہ اس میں وہ لذت ہے کہ انسان لمحہ بھر بھی اس سے غافل نہیں ہو سکتا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حج طریقت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔